اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وبارک وسلم وصلوا علیہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامیہ باب محبت و احترام سے بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وبارک وسلم وصلوا علیہ. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. بس شعراء نے یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر. سب کچھ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا خاک پہ چھوٹا سا ایک بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا تبسم ہے گل کی مسکرانے میں. آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی، کیونکہ میں اہل ذوق سے بات کرنے کا عادی ہوں. ذرا ذوق میں آئیے. میں کہہ رہا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کا تبسم ہے گل کے مسکرانے میں. صحابہ سے پوچھئے اے صحابہ یہ گل کا مسکرانا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے نا یوں لگتا تھا کہ گلاب کا پھول کھلا. سبحان اللہ. کا پھول کھلا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سلام اس سونے آقا پر کہ جس کا تبسم ہے گل کے مسکرانے میں. سلام اس پر کہ جس کا نور ہے سارے زمان. سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. میں صرف چیک کر رہا ہوں ابھی. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ نہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر عاشقوں کی محفل ہوتی ہے وہاں مدنی کریم تشریف لاتے ہیں وہ ذرا بولے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں. سنیے میں کہہ رہا ہوں کہ زلف سرکار سے نہیں جس کو میرے آقا کی زلفوں سے پیار ہے ذرا اونچا بولے. سبحان اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. سبحان اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو، آج چاند بھی ہے بڑا مزہ آئے گا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو بتا. سبحان اللہ. حلیمہ میں دعا کرتا ہوں جو اس جملے پر بولے رات جب سونے لگے یہ آنکھ بند ہو دل کی آنکھ کھل جائے. مکین گنبد خضرا کا دیدار. سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں اے حلیمہ تو بتا تم نے تو دیکھا ہوگا میرا محبوب کس قدر تجھ سے لپٹتا ہوگا اور کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو. اللہ آپ کو ان گلیوں میں لے جائے
میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی خوشبخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں میرا محبوب بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، اور کتنی خوشبخت ہے صدیق وہ آنسو تیرا۔ نہیں نہیں، جس سے میرے صدیق سے پیار ہے ذرا اونچا بولے، اس سے بھی اونچا بولیے۔ الحمدللہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ماننے والے ہیں، کیوں نہ مانے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر میرا سر ہے، عمر میری آنکھیں ہیں، علی میرے کان ہیں، اور علی میری جان ہے، اور سنی سب پر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں کہہ رہا ہوں کتنی خوشبخت ہے صدیق وہ آنسو تیرا جو غار میں رخ یار پہ گرتا ہوگا، اور راز چندہ کے۔ سبحان اللہ، ذوق میں آئیے سنیے حضرات گرامی، میں کہہ رہا ہوں کہ راز چندہ کے ہنسی ہونے کا، یہ راز کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ چاند سونا ہے یا آمینہ کا چاند سونا ہے۔ بولیے، میں کہہ رہا ہوں کہ راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نالین کو وہ رخسار پہ ملتا ہوں۔ سبحان اللہ، شاعر نے جواب ہی دے دیا ہے، وہ کہتا ہے یہ چاند حسین اور سونا اس لیے ہے، اس نے حضور کی جو نالین ہے نا جوتی مبارک، اس کے نیچے جو گرد ہے مٹی ہے، اس کو ملا ہے چہرے پر آج تک روشن اور تمیز۔ راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نالین کو وہ رخسار پہ ملتا۔ اب سنیے حضرات گرامی، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، پھر میں چند سونے نام لے کر آپ کی زیارت کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو پھر آگے ہم چلیں گے، وگرنہ وما علینا للبلاغ کہہ کے میں اپنے بھائی کو دعوت دے دوں گا۔ سنیے حضرات گرامی، حضرت جابر سبحان اللہ، آقا کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت جابر سوئے ہوئے ہیں گھر کے آنگن میں، چارپائی پر آرام فرما ہے۔ کہتے ہیں اچانک میری نگاہ اٹھی آسمان کی جانب۔ سبحان اللہ، نہیں جو یہاں پر بیٹھا ہے ذرا بلند آواز سے بولے، سبحان اللہ، جو علی والا ہے ذرا بولے، سبحان اللہ، اونچا بولے۔ سبحان اللہ، میں مولا علی کا جب ذکر کروں گا کو پتہ چلے گا کہ بہاولپور سے کوئی آیا تھا علی کا ذکر کر کے گیا ہے۔ سبحان اللہ، سنیے حضرات گرامی، حضرت جابر فرماتے ہیں گھر کے آنگن میں سویا ہوا ہوں، اچانک میری نگاہ اٹھی آسمان کی جانب۔ اب توجہ سب کی میری جانب، کہتے ہیں آسمان کی جانب میں نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پر ہے، چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں اچانک میرے دماغ میں نا خیال آیا، اے جابر صبح اٹھ کر کوئی یہ سوال نہ کر دے، اے جابر بتاؤ رات کو تم نے چاند دیکھا تھا؟ رات کو تم نے چاند دیکھا تھا 14ویں کا، اور میں کہوں ہاں ہاں دیکھا تھا، کوئی یہ پوچھ نہ لے بتاؤ اے جابر وہ آسمان کا چاند سونا ہے یا محمد آمینہ کا چاند سونا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں اسی خیال نے مجھے سونے نہ دیا، میں اٹھا۔ سبحان اللہ، اٹھا۔ اب حضرات گرامی سنیے گا، بڑی محبت کی باتیں ہیں، جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ دی جائے وہ بولتا جائے گا، اور جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے وہ چاہے خاموش رہے۔ سنیے، حضرت جابر کہتے ہیں میں چارپائی سے اٹھا، آقا کی دید کا شوق ہوا، دیدار کا مجھے شوق ہوا۔ کہتے ہیں میں چارپائی سے اٹھا، دروازے پر جب پہنچا نا، کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے جابر رات کے اس پہر میں کہاں جا رہے ہو؟ رات کے اس پہر میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں یار کی دید کرنے جا رہا ہوں، آقا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا نصیب کا تارا کھلا، تارا چمکا۔ کہتے ہیں جب در دولت مصطفیٰ پر پہنچا، کہتے ہیں جب آقا کے دروازے رحمت پر پہنچا، جب میں نے دستک دی، آگے سے میرا نصیب یہ تھا، دستک جب میں نے دی، کہتے ہیں خود دروازہ آمینہ کے لال نے خود دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، خوب نظارہ ہے، آقا علیہ السلام کے سر پاک پر نا امامہ نہیں ہے، آقا کی پیاری پیاری واللیل کی پیاری پیاری زلفیں بکھری ہوئی ہیں، سامنے چہرہ وضحا ہے، پیچھے واللیل کی پیاری پیاری زلفیں ہیں۔ کہتے ہیں کبھی آسمان کی جانب دیکھتا ہوں،
حضرات گرامی حضرت جابر کہتے ہیں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. اب میں ذرا دھیمے انداز میں کہوں گا، سنیے. کہتے ہیں حضرت جابر ایک نظر آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، دوسری نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ادھر آمینہ کا چاند ہے، ادھر آسمان کا 14ویں چاند، 14ویں رات کا چاند ہے. کہتے ہیں وہ بھی چمک رہا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی دھمک رہا ہے. کبھی آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں. ادھر دیکھتا ہوں تو وہ چاند ہے جو نور ایمان سے لوگوں کی کفر کی کالک کو دور کرتا ہے. ادھر وہ چاند ہے جو نور ایمان سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے. ادھر وہ چاند ہے جو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے. کہتے ہیں ادھر وہ چاند ہے، سبحان اللہ وہ چاند ہے جو نور ایمان سے لوگوں کے دل روشن کرتا ہے. ادھر وہ چاند ہے جو تاریک رات کو روشنی میں بدل دیتا ہے. کہتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں. پھر جو نگاہ پڑی پھر میں نے دیکھا آقا کی کالی زلفیں ہیں. سبحان اللہ جو ہوئی تو بات بنے گی. سنیے حضرات گرامی، سبحان میں اللہ. کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ ادھر دیکھتا ہوں تو آقا کی کالی کالی زلفیں ہیں، ادھر دیکھتا ہوں کہ کالی کالی رات ہے. سبحان اللہ آخر کار میں دیکھتا رہا، آقا کے چہرے کو دیکھتا رہا، ٹکٹکی باندھ کر آقا کے چہرے کو دیکھتا رہا. آپ کو بھی آقا کا دیدار نصیب ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ محمد محمد مہارت کران، سڑے دل دی پکی عمارت کران. امیرے کو تو سونا مدینے سدینی، غریبے کو گھر چ زیارت. سبحان اللہ سنیے حضرات گرامی، میں کہہ رہا ہوں صرف ابھی میں آپ کا ذوق چیک کر رہا ہوں، تفصیل تو میں آگے بڑھاؤں گا. سنیے محمد محمد مہارت کران، سرے دل دی پکی عمارت کران. امیرے کو سونا مدینے سدینی، غریبے کو گھر چ زیارت. سنیے حضرات گرامی، حضرت جابر کہتے ہیں کہ کبھی آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں پھر اچانک میں نا کافی دیر تک، توجہ، کافی دیر تک آمینہ کے چاند کو نا ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا دیکھتا رہا. کہتے ہیں پھر آسمان کی جانب میں نے جب نگاہ اٹھائی تو کہتے ہیں جب میں نے آسمان کے چاند کو دیکھنا چاہا نا تو اس چاند میں بھی عکس مصطفیٰ مجھے نظر آقا کے چہرے کا عکس مجھے نظر آیا. کہتے ہیں اے جابر، آخر کار دل کے مفتی نے اندر سے مجھے یہ فتویٰ دیا، اے جابر مصطفیٰ کے چہرے کو چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا یہ بڑا کیسا انصاف ہے. اب یہ جملہ میں ضائع نہیں کروں گا. سنیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، سننے کی کوشش کیجئے گا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں اب میں نا کمپیریزن کر رہا تھا، فیصلہ کر رہا تھا، منصف بن کر جو ہے ترازو میں تول رہا تھا، وہ چاند سونا ہے یا آمینہ کا چاند سونا ہے. کہتے ہیں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دل نے اندر سے نا مفتی میرے نے خود جواب دیا، اے جابر آسمان کے چاند کو. سبحان اللہ جس کی توجہ ذرا بلند آواز سے بولے، سبحان اللہ اے جابر آسمان کے چاند کو آمینہ کے چاند سے تشبیہ دینا یہ سونا ہے یا وہ سونا ہے؟ آسمان کے چاند کو آمینہ کے چاند سے تشبیہ دینا، اے جابر یہ بھلا تیرا کیسا انصاف ہے؟ آسمان کے چاند میں تو چھائیاں، تیرے محمد کا چہرہ تو صاف ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.